آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں ہر مجلس کے محفل کے آغاز میں، کوئی تقریب ہو، مومن کے گھر میں شب جمعہ پڑھی جانی چاہیے. کم سے کم اتنا ضرور کیا جانا چاہیے کہ شب جمعہ ایک مرتبہ گھر کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت ہو. اس لیے کہ یہ حدیث قصہ کی تلاوت وہ ہے کہ جو ملائکہ کا استغفار حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. ملائکہ کا استغفار حاصل ہوگا. فرمایا گیا نا اسی حدیث قصہ کے آخر میں کہ جب یہ حدیث ذکر ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کیا ہوگا؟ وفیہم جمع من شیعتنا و محبینا، کیا ہوگا؟ اس کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے. استغفرت لہم الملائکہ. بس یہ حاصل کرنا ہے تو یہ تلاوت کرنی ہے. اسی لیے ہر مجلس، ہر محفل، نکاح کی تقریب ہوتی ہے، کوئی مرحلہ ہوتا ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، محفل میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، یہ تلاوت کرنی چاہیے. اچھا کیا ہے، کیا اس کے اندر، اس حدیث قصہ کے اندر ہے کیا چیز؟ کیا واقعہ؟ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ پنجتن ایک چادر کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. چادر کو کہا جاتا ہے قصہ، اسی لیے اس حدیث کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، یعنی چادر والی حدیث، کہ جس چادر کے نیچے یہ سب جمع ہوئے. تو کیا ہوا کہ جب یہ سارے جمع ہو گئے جو پنجتن تھے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَىٰ، جب سب کے سب مکمل ہو گئے اس قصہ کے نیچے، تو کیا ہوا؟ اخذ ابی رسول اللہ بطرفی القصہ، ایک سرے کو اللہ کے رسول نے تھام لیا اور پھر پروردگار عالم سے کہا، پروردگار یہ وہ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، یہ وہ ہیں کہ جن کا دشمن میرا دشمن ہے، جن سے جنگ کرنے والا ایسا جس نے مجھ سے جنگ کی ہو. یحزننی ما یحزنہم، جس نے انہیں غمزدہ کر دیا وہ انہیں غمزدہ نہیں، مجھے غمزدہ کرے گا. انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان کے ساتھ جھگڑا کرے وہ اس نے ان کے ساتھ نہیں، مجھ سے جھگڑا کیا. جس نے ان کے ساتھ صلح و صفائی اور آرام دہ سلوک کیا اس نے ان کے ساتھ نہیں، مجھ سے سلوک کیا. اللہ کے رسول نے یہ سارے الفاظ آپ سب بار بار سنتے ہیں، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ سارے الفاظ کہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کہ پروردگار ان سب سے تو ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، ہر طرح کے رجس کو دور کر دے. وہاں پر خالق کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے جب یہ بیان کیا کہ یہ کیا ہوا، پروردگار بیان کر رہا تھا کہ کیا، کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء. اللہم صل علی محمد. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، شہزادی اس حدیث کو بیان فرما رہی ہیں کہ ہوا یہ کہ خالق نے یہ جملہ فرما دیا کہ ہم نے یہ جو زمین و آسمان بنائے، یہ چاند و تارے بنائے، یہ جو نظام شمسی بنائے، یہ جو کائنات کا نظام بنایا، یہ جو سمندروں میں چلنے والی یہ تمہیں کشتیاں نظر آتی ہیں، یہ سارا نظام نظر آتا ہے، یہ سب کس کے لیے؟ کہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ پانچ ہیں جن کی محبت میں سب بنایا ہے، جن کی محبت میں سب قرار دیا. اور پھر پروردگار نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ وہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی اللہ. یہ تو سارے وہ مضامین آپ سب بار بار سنتے، میں نے تکرار کیا تاکہ ان الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس میں اپنی زبان میں پیدا کر سکوں، اس سے برکت ہم حاصل کر سکیں، آپ سن کر حاصل کر سکیں. بس یہ جو پروردگار قرار دے رہا ہے ان کے لیے، اس حدیث کو پڑھنے کا شرف اس حدیث کو پڑھنے کا شرف یہ ہوگا کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہم جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. پھر دوسرا مقام فرمایا کہ جب مولا کائنات نے پھر جملہ ارشاد فرمایا، اب کیا کہ پروردگار مولا کائنات نے سوال کیا، اب اللہ کے رسول نے پھر اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا، کہ ان کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا؟ محموم الا وفرج اللہ ہمہ،
اس محفل میں کہ جس محفل میں یہ حدیث کی تلاوت کر دی جائے، اگر کوئی غمزدہ، کوئی پریشان اگر ہوا تو پروردگار اس حدیث کی برکت سے اس کے پریشانیوں کو دور کر دے گا. وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ. اور کیا ہوگا اگر کوئی غمزدہ بیٹھا ہوگا تو پروردگار اس کے غم کو دور کر دے گا اس حدیث کی برکت سے. اور وَفِيهِمْ مَهْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ. اور کوئی حاجت لے کر جب اس محفل میں بیٹھے گا جہاں ان خمسہ نجبا کا تذکرہ ہو، تو ان خمسہ نجبا کا تذکرہ اتنا پاکیزہ و بابرکت خدا نے قرار دیا ہے کہ وہ دعا لے کر محفل میں بیٹھے گا، پروردگار اس کی دعا کو مستجاب قرار دے گا. اب یہ تمام، یہ تو وہ جملے تھے حدیث قصہ کے اندر، پروردگار عالم نے ان کے لیے قرار دیا کہ جو اس حدیث کو تلاوت کریں. تو جو حدیث کا تلاوت کرنے کا اتنا اجر ہم اور آپ جیسا گنہگار انسان پا رہا ہے، تو جن کا نام لے کر، جن کی وجہ سے پروردگار یہ شرف دے رہا ہے، ان کا شرف کتنا ہوگا. اور جب ان کا شرف پروردگار بیان کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکسا، یہ اس کسا کے نیچے، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار جواب دیتا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے کوئی اور نام ایسا نہیں لیا پروردگار عالم نے کہ جس کو مرکز بنا کر اس کے گرد یہ تمام ہستیاں بیان کی ہوں. فرمایا اس کی مرکز فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کی اولاد ہے. اللہم صلی علی محمد. یہی ہے. بس یہ جو 5 ہستیاں، یہ جو پنجتن پاک کہ جنہیں پروردگار یہ عظمت عطا کر رہا ہے، جن کے نام کو پروردگار ایسی شرافت اور عظمت عطا کرتا، یہ تو خداوند متعال نے ایسا مقام دیا ہے. میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ وہ شرف ہیں کہ جن کو بس دوہرا لیتا ہے انسان، جس پر جو بیان ہوا ہے حدیث کی زبان میں اس پر ایمان اور اتقان رکھتا ہے، اور بس ان کے ناموں کے صدقے میں پروردگار سے اپنی حاجتیں اور دعائیں طلب کرتا ہے. کہ پروردگار ان کا جو مقام اور عظمت کی حقیقت ہے وہ تو جانے یا وہ ہستیاں جانے کہ جنہیں تو نے عطا کیا ہے. ہم تو اس منزلت کو نہیں پا سکتے. اچھا یہ میرا جملہ نہیں، میں اب ایک منزل اور آگے بڑھاؤں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والی محمد. جملہ ہے سورہ کہف کی آیت ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے رب کے کلمات کو، قل لو کان البحر مدادا، بحر یعنی سمندر، کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے تو یہ سمندر کی سیاہی اس قدر نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہ رب کے کلمات کو لکھ سکے، اس کی انتہا تک پہنچ سکے. بس رب کے کلمات کیا، علماء نے، مفسرین نے بہت کچھ ذکر کیا کہ اس سے مراد خدا کی مخلوق ہے، اس سے مراد خدا کا ارادہ ہے، اس سے مراد نہ جانے کیا کیا چیزیں مفسرین نے مراد لیے کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، یا لفظ کلمہ کا استعمال ہوا. اور ساتھ ہی میں کچھ اور تفسیر جو گھرانہ اہل بیت نے بیان کی کہ ان کلمات سے مراد کیا فرمایا، لنفد البحر، بحر ختم ہو جائے گا، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات رب مکمل نہیں ہوں گے، کلمات رب ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ ایک بحر کی بات نہیں ہو رہی، اس جیسے کئی سمندر اور لگا دے پروردگار، تب بھی کلمات خدا کا احصاء نہیں ہو سکتا، تب بھی کلمات خدا کا احصاء نہیں ہو سکتا، ان کا اختتام تک پہنچا نہیں جا سکتا، ان کو درک نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک سورہ غالباً لقمان کے اندر پروردگار نے آواز دی. پروردگار کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جو کچھ بھی زمین کے اندر موجود ہے درختوں میں سے، وہ سب کا سب اگر لکھنا شروع کرے، اور یعنی وہ قلم بن جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر بھی آ کر
اگر سیاہی بن کر ان کلمات کو لکھنا چاہے تب بھی کلمات پروردگار تک نہیں پہنچا جا سکتا. اب کلمات وہاں بھی بیان ہے، کلمات یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ کلمات پروردگار ایک تو ظاہری معنی کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا، حتیٰ اہل سنت کے مفسرین نے لکھا، شیعہ مفسرین نے لکھا مختلف، کہ یہ اس سے کلمات سے کیا کیا مراد ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی میں بعض مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ جب مولا کی خدمت میں ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کلمات کا سوال کیا گیا تو روایت ذکر یہ کی گئی. اب میرے ذہن میں ایک اور بات بھی میں نے دیکھا، ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا ہے. ممکن ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام سے میرے ذہن میں کہ کہیں میں نے وہ بھی پڑھی تھی، ہو سکتا ہے 2 حدیثیں ہوں، لیکن یہ میں نے خود دیکھ کر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا کیا کہ جب اس کلمات کا سوال ہوا پروردگار کے ان کلمات سے مراد کیا، فرمایا نحن الکلمات، ہم وہ کلمات ہیں. ان کلمات سے مراد کیا، کہ ہم وہ کلمات ہیں کہ جن کے فضائل، جن کے مقامات، جن کی عظمتیں پروردگار عالم نے اتنی قرار دی ہیں کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائیں، یہ درخت قلم بن جائیں تو ہمارے فضائل کی حد تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہمارے حد کی فضیلت کی حد بھی نہیں پہنچ پائیں گے. بس امام کا جملہ یہ کیا، فضائل اہل بیت اتنے قرار دیے، فضائل آل محمد اتنے قرار دیے کہ پروردگار ان کو، اب خدا کے کلمات اور کتنے زیادہ، اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ پروردگار، یعنی خدا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن مجید کہتا ہے اگر خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے، نعمتیں اتنی ہیں. بس وہ پروردگار جو اہل بیت کو، آل محمد کو جو کرم اور فضل عطا کرتا ہے، جو عظمت عطا کرتا ہے، ایسے عظمت والے گھرانے میں جس بی بی کا ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں، اس بی بی کا مقام، اس بی بی کی عظمت، جہاں پر کلمات کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت مبارکہ نظر آتی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر ایک نہیں 4 ریفرنس میں خود آج پڑھ کے آیا، جو دوبارہ میں نے دیکھی، کہ 4 کتابوں کے اندر ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو فراق جنت میں گریا کر رہے تھے تو ابن عباس سے سوال کیا، یا رسول اللہ انہیں کون سے کلمات سکھائے گئے تھے کہ جن کے ذریعے سے انہوں نے دعا فرمائی تھی، وہ کلمات کیا تھے؟ کہ ابن عباس کو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ان کلمات کے اندر یہ پنجتن کے نام تھے جن میں محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین تھے، کہ جن کے ناموں سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی جا رہی تھی. اللہم صلی علی محمد. بس یہ ہستیاں، یہ مقامات اور عظمت جو پروردگار عطا کرتا ہے، جو پروردگار بیان کرتا ہے، بس یہ اسی لیے ہم دعا حضرت آدم علیہ السلام سے جو منسوب ہے اس کے اندر یہ جملہ بھی نظر آتا ہے، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. بعض روایات کے اندر اس انداز سے اس دعا کو نقل کیا گیا کہ اس طریقے سے کلمات سکھائے گئے. روایات مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن سب کا مضمون یہ ہے کہ جن کلمات اور جن اسما کو سکھایا گیا وہ یہی لوگ تھے.